میرے عزیزو، اسلامی نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اس سال کے آغاز میں، تاکہ ہمارا پورا سال اچھی طرح سے گزرے اور ہمارے لیے اس سال میں برکتیں نازل ہوں۔ یہ چیزیں میرے عزیزو ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے جاتی ہیں۔ یہ سال کا آنا، نئے سال کا شروع ہونا، یہ بہت کچھ ہمیں سکھا کر کے جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے صبح میں ہم اٹھتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں یار کہ صبح میں کوئی ایسا کام کر لیں ہم، جب صبح سویرے اٹھے ہیں تاکہ ہمارا پورا دن اچھا جائے۔ تو سب سے بہترین یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں آپ صبح میں۔ جب فجر کی نماز پڑھیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ آپ کا پورا دن بہتر بنا دے گا، آپ کے لیے برکتیں نازل ہوں گی۔ اسی طرح سے یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم سال کے آغاز میں، یعنی جو نیا سال ہے، جو اسلامی نیا سال ہے، یہ جو شروع ہو چکا ہے اب میرے عزیزو، جو 1446 ہجری شروع ہو چکی ہے، ہمیں اس کے شروع میں کرنا کیا ہے تاکہ پورا سال ہمارے لیے برکت والا بن جائے، پورے سال ہمارے لیے برکتوں کا نزول ہو، رحمت و انوار کی بارشیں ہوں اللہ رب العزت کی۔ لیکن یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہماری قوم کا ایک المیہ، ایک درد یہ بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انگریزی نیا سال کب سے شروع ہے، وہ بتا دیں گے، انگریزی مہینوں کے نام بتا دیں گے، لیکن ہماری یہ بہت بڑی کمی ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ ہاں اسلامی نیا سال کب شروع ہوتا ہے۔ یوں تو چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہمارے لیے تو دو دو موقع ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری تو ہمارے لیے یہ ہے نا کہ اسلامی نیا سال کب سے شروع ہے۔ بچے بتاتے ہیں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ وغیرہ سارے انہیں یاد ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کے نام انہیں یاد نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ ہاں کون سی ہجری اب شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو چکی ہے یا کون سی ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، لیکن جو اسلام کی باتیں ہیں، اسلام کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہے، اس سے وہ ناآشنا ہے، اس کی جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں نئے سال میں کرنا کیا ہے تاکہ ہمارا یہ پورا سال اچھی طرح سے گزرے۔ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ تو آؤ ہمیں وہ دعا پڑھنی ہے جو صحابہ ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے، جو صحابہ ایک دوسرے سے سیکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے۔ اب وہ دعا کیا ہے میرے عزیزو؟ وہ دعا ہے میرے عزیزو، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اور اس دعا کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ اس سال کو تو ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ میں، اسلام اور سلامتی کے ساتھ میں، رحمان کی خوشنودی کے ساتھ میں، شیطان سے حفاظت کے ساتھ میں، اے اللہ تو اس سال کو ہم پر داخل فرما۔ تو میرے عزیزو یہی سب سے بہترین طریقہ ہے، یہی سب سے اچھا عمل ہے کہ ہم سال کا آغاز اللہ سے دعا کے ساتھ میں کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ جو ہمارا گزشتہ سال گزرا ہے، جو خطائیں، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اور یہ جو آنے والا سال ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ اے اللہ تیری بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ جو سال آنے والا ہے اس کو ہمارے لیے بہتر بنا دے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ میرے عزیزو جب سال کا آغاز اچھا ہوگا، اللہ کو ہم یاد کر کے سال کا آغاز کریں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد میں ہم سال کا آغاز کریں گے، تو یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیں یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں پورے سال کامیابی ملے گی، ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا ہاں یہ سال ہمارے لیے کتنا بہتر ہوا ہے۔